بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیو لیسن۔ عربی کا نیا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ نے پچھلے لیسنس کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور آپ نے پسند کیا ہوگا۔ ابھی جو یہ لیسن شروع ہو رہا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے۔ آپ غور سے پڑھیے، سمجھیے اور پریکٹس کیجیے۔ اگر آپ کو لیسنز اور ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ان کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کر دیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، ابھی تک جو ورڈز آپ نے ابھی پڑھا ہے ان سب میں ایک چیز آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ال لگایا گیا۔ کیا لگایا گیا؟ ال لگایا گیا۔ ال کیوں لگایا گیا؟ معرفہ بنانے کے لیے۔ ویری گڈ۔ اب اس میں جو ال لگایا گیا ہے اس کے حمزہ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کی بات کر رہے ہیں جی۔ ال میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے۔ الف اور حمزہ کا فرق انشاءاللہ کل ہم اچھے سے سمجھا دیں گے۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ ال یعنی جس پہ فتحہ ضمہ کسرہ لگ جائے وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف پر فتحہ یا ضمہ یا کسرہ نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ فتحہ ضمہ یا کسرہ لگا کے پڑھ رہے ہیں تو وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے۔ اور الکتابوں میں آپ حمزہ لگا کے پڑھ رہے ہیں، الکتاب، تو یہاں پر حمزہ جو ہے وہ یہ جو الف نظر آ رہا ہے وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب الکتابوں میں آپ بتائیے ہم کو کہ الکتابوں کی پہلے کوئی ورڈ ہے اس میں؟ یہاں الکتابوں سے پہلے نہیں، یہاں اس کے اوپر واہ نہیں ہے بیٹا، واہ تو نیچے والی لائن میں ہے، اس کے اوپر والی لائن نہیں ہے۔ الکتابوں کے پہلے کوئی لیٹر ہے یا ورڈ ہے؟ نہیں۔ تو اگر الف لام لگایا جائے، ایک رول نیا ہے، اس کو بہت آسان ہے سمجھ لیجیے۔ الف لام لگایا جائے کسی بھی ورڈ میں اور اس ورڈ کے پہلے کچھ نہ ہو، شروع میں ہو، وہ سینٹنس کے شروع میں ہو تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ الکتاب جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، تو ال پڑھیں گے۔ مگر اگر اس ال کے پہلے کچھ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کوئی ورڈ ہو یا کوئی لیٹر ہو، کچھ بھی آ جائے تو پھر اس حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اب یہ پڑھا جائے گا، واو جو ہے چونکہ کاف حرف قمریہ ہے اس لیے لام تو پڑھا جائے گا، تو واو لام میں جا کے مل جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا والکتابو۔ کیا پڑھا جائے گا؟ والکتاب۔ ہاں، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ جو یہ والا ال والا حمزہ ہے، حمزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حمزۃ الوصل اور ایک ہوتا ہے حمزۃ القطع۔ اس کا ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے، مگر یہاں پہ صرف انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہم، تھوڑا انٹروڈیوس کر کے چھوڑتے ہیں تاکہ جب اس کا چیپٹر آئے گا تو آپ کو یہ بالکل نیا نہیں لگے گا، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہو، تو پھر اس کا چیپٹر آگے آئے گا تو اور ڈیٹیل سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ ہے کہ الکتابو یا کسی بھی ورڈ میں اگر ال لگایا گیا تو اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ کیا ہے وہ؟ حمزۃ الوصل کہتے ہیں، وصل ملنا ہے نا۔ تو والکتاب میں حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، سارے ال میں ال جہاں بھی لگایا گیا اس کا حمزہ
حمزۃ الوصل ہے، اس لیے اس کے پہلے اگر کوئی لیٹر آئے گا تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، ال کے پہلے اگر کوئی لیٹر آئے گا تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پہلے والا لیٹر حمزہ کے بعد والے لیٹر میں جا کے ملے گا. اور یہ دیکھنا ہے کہ اگرچہ وہ حرف قمریہ ہے تو لام پڑھیں گے، اور حرف قمریہ نہیں ہے، شمسیہ ہے، تو لام بھی نہیں پڑھیں گے. تو لام تو اس رول سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ حرف شمسیہ کے پہلے لام نہیں پڑھا جاتا، مگر حمزہ اس رول سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں کے کچھ اگزامپل دیکھ لیجیے آپ کو اور کلیئر ہوگا. یہ جو لفظ تھا الشجرو ہے نا، الشجرو، اس کے پہلے واو لگا کے پڑھیے تو کیا پڑھیں گے؟ والشجر. یہاں پر حمزہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل ہے، اور لام اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ شین جو ہے وہ حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ کے پہلے والے لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے. تو یہ والشجر والصدیق والضعیف والطفل والزہر واللحم والنجم. ٹھیک ہے. اچھا، واو صرف ایک ایگزامپل دیا ہے ہم نے. واو صرف کیا ہے؟ ایگزامپل ہے. کوئی بھی ورڈ آ جائے پہلے، ضروری نہیں کہ واو آوے، کچھ بھی آوے. جیسے آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ. بسم اللہ کیسے لکھتے ہیں؟ با سین میم، اس کے بعد الف اللہ. تو آپ اس کو بسم اللہ پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. میم جو ہے جا کے لام میں مل جاتا ہے اور حمزہ کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو حمزہ کیوں ڈراپ ہوا؟ کیونکہ وہ ال کا حمزہ ہے. وہاں پر جو حمزہ ہے اللہ میں، وہ لفظ الجلالہ، اللہ میں وہ اللہ کے کا جو لفظ ہے لفظ الجلالہ، اس میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے ملا ہو جائے گا وہ، ہے نا. اسی طرح سارے الفاظ میں آپ دیکھیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن ہی جا کے را میں مل گیا. حمزہ یہاں بھی نہیں پڑھا، لام اس لیے نہیں پڑھا کہ را جو ہے حرف شمسیہ ہے. الرحمن نر پھر جا کر کے را میں مل گیا، نر رحیم. سمجھ میں آ گئی بات؟ سو ہم نے لکھا پہلے الکتابو، and then before al-kitabu I added wa, واو with a fatha, وا ہے نا. تو اب جیسے ہی ہم نے الکتابو کے پہلے وا یوز کیا تو یہ جو وا پر الف حمزہ پر فتحہ تھا، یہ فتحہ غائب ہو گیا، اور اب یہ سنگل صرف حمزہ لکھائے گا. And this Hamza will not be pronounced. ٹھیک ہے، Hamza, this Hamza will not be pronounced when a definite noun having al, the noun which is made definite by adding al, the Hamza of Ismu Marifa having al is not pronounced if it precedes any word or any letter. اگر اس کے پہلے کوئی ورڈ یا لیٹر آ جاتا ہے، then if it is preceded by any word or a letter, then Hamza will not be pronounced. Here Hamza of wal kitabu will not be pronounced because Hamza is preceded by wa, and wa will directly meet lam. Wa has to meet lam and you will pronounce it wal kitabu. Wal kitabu. Correct? I'll give you another example. We read it this way. Before starting any work in Islam, we know when we have to start any work, we say Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahir, right? We say Bismillahir.
رحمانی Now, look here. اس کو دیکھیے. This is the word Allah, ہے نا? And then there is a word Ar-Rahmani. It is not Rahmanu here. It cannot be Rahmanu here. There are some reasons which you will learn later. It is Ar-Rahmani with a kasra on na. ٹھیک ہے Ar-Rahmani ہے. ابھی آپ پڑھیں گے اس کو, آپ صرف پڑھیں گے. I mean at some other place where only Ar-Rahmani is written, then you will pronounce it Ar-Rahmani, correct? But here Ar-Rahmani is preceded by this one, the word Allahi. So now this Hamza will not be pronounced. Hamza will not be pronounced, and he will meet Ra. Lam is not pronounced because Lam is followed by a sun letter, Ra. Lam is not pronounced here because Lam is followed by a sun letter. And Hamza is not pronounced because Hamza is preceded by another word. And the Hamza of Al is preceded by another word. So whenever it is preceded by a word or a letter, then Hamza will not be pronounced, and we pronounce it Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Correct? Bismillahir Rahmanir. Same thing is here. Same thing is here. Ar-Rahmani. If we pronounce it separately, we will pronounce Ar-Rahimi, 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 right? But when it is preceded by another word, the noon of this word Ar-Rahmani will go to meet Ra, and it becomes Nir-Rahimi, Nir-Rahimi, correct? Do you understand? Everybody? Very good, MashaAllah. ہے نا؟ ہاں تو یہ حمزۃ الوصل ہے. اور اگر وہ حمزۃ القطع ہوگا, حمزۃ الوصل ہوگا, پہلے حمزۃ الوصل سمجھ لیجیے, تو حمزۃ الوصل کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوگا, یا پھر ایک سواد کا جو سر ہے اس کا نشان ملے گا, یا کوئی نشان نہیں ہوگا, یا تو اس طرح کا نشان ہوگا یا پھر کوئی بھی نشان نہیں ہوگا. وہ بتائے گا کہ وہ حمزۃ الوصل ہے. مگر اگر حمزۃ القطع ہوگا تو عربی کنٹری میں رول ہے, انڈیا میں ایسا لوگ کرتے نہیں ہے, کہ اگر وہ حمزۃ القطع ہے اور اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے, چاہے شروع میں ہو یا درمیان میں ہے, تو اس کے اوپر ایک عین لگا دیتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ عین کا سر لگاتے ہیں. ہاں, جیسے آپ الانفو میں دیکھ رہے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں الانفو میں انشاءاللہ. اب یہ تو ادھر آگے تو میں لکھا ہے. ہاں کنیکشن کی وجہ سے سلو چلتا ہے, موو نہیں کرتا. ہاں دیکھیے, یہ جو ال کے بعد انفو ہے, تو انفو کا جو الف جیسا آپ نظر آ رہا ہے وہ حمزۃ القطع ہے, قطع ہے. دوسرا والا, سیکنڈ والا, یہ والا, یہ, اور اس پر عین کا نشان لگا دیا گیا. یہ بتا رہا ہے کہ یہ حمزۃ القطع ہے, اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے, چاہے یہ شروع میں ہو جائے یا یہ شروع میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے احمدو ایک ناؤن ہے, احمدو میں شروع میں جو آ ہے وہ حمزۃ القطع ہے, وہ ہر حال میں پڑھا جائے گا, چاہے شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا اس کے پہلے کچھ آ جائے اس کو پڑھا جائے. اسی طرح انفو کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ القطع ہے, اس لیے اس کو ہم لوگ ہمیشہ پڑھیں گے الانفو. مگر یہاں پر جب حمزۃ الوصل کے پہلے کوئی لیٹر آئے تو حمزۃ الوصل ال کو نہیں پڑھیں گے. میرے خیال سے اب ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں جناب رسول اختر صاحب سے. آپ کا آج پہلا کلاس تھا, آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا کوئی پرابلم ہے؟
جی آیا. آ گیا نا آپ کا؟ حالانکہ پہلے کا چھوٹا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ سب ہم کروا دیں گے. اگر کوئی پرابلم ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہو تو آپ انشاءاللہ بتائیں گے. اور اس کی پریکٹس کرنا ایسے ہے کہ اس میں رٹنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں رٹنا بالکل نہیں ہے. جو بچہ یا اسٹوڈنٹ رٹنے پر لگ گیا وہ سیکھے گا نہیں، وہ سمجھتا نہیں ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بالکل نہیں رٹوائیں. ہاں، ورڈ کی میننگ آپ کو یاد کرنی پڑے گی، اور اس کو بھی اتنی بار لایا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت سارے ورڈز لکھتے بولتے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور رولز کو آپ کو سمجھ لینا ہے، رٹنا کچھ نہیں ہے. 2-4 بار لکھ کے پریکٹس کر لینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے رول سمجھ میں آ جائیں گے. اب یہ حمزۃ القط اور حمزۃ الوصل کا یہ جو حروف شمسیہ اور قمریہ ہے، اس پر میرے خیال سے ابھی ایکسرسائز ہوگا. یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کوشش کیجئے کہ نوٹ بک میں اس کو کر لیجئے اور اس کو آگے بڑھتے جائیے. ایکسرسائز یہ ہے پہلا کہ اقرا وقتب، ریڈ اینڈ رائٹ. اقرا وقتب مع ضبط اواخر کلمات، یعنی ہر ورڈ کے لاسٹ والے لیٹر پر جیسے الانفو کا لاسٹ لیٹر فا ہے، اب سب پہ اعراب مت لگائیے، مگر صرف لاسٹ والے پر حرکت لگا کے پڑھیے، لکھیے بھی اور پڑھیے بھی. تو لکھتے وقت وہاں لگا دیں گے. تو یہ کیا ہوگا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ پڑھیے تو ایک بار میرے ساتھ. الانفو. دوسرا والا کیا پڑھیں گے؟ انفو. انفن. فن. یہ نکیرہ ہے، اس میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو تنوین ہو جائے گا. سمجھ گئے انس جمال؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو اس کو انفو نہیں پڑھیے گا، اس کو پڑھیں گے انفن. اور پہلا والا ہے الانفو، ال لگ گیا تو انفو، ایک تنوین ضمہ ہٹا دیں گے، الانفو، اور یہ ہوگا انفن. اس کے بعد ہے مسجدن. مسجدن. المسجدو. المسجدو. الدیکو. المندیلو. مندیلن. مندیلن. سمکن. سین جو ہے وہ حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ ہے، اس لیے پڑھیں گے السمکو. المفتاح. المفتاح. مفتاحن. شمسن. شمسن. الشمس. التاجر. التاجر. تاجر. الکلب. الکلب. لبن. لبن. اللبن. اللبن. الحبل. الحبل. حبل. الحبل کے بعد حبل. میرے خیال سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نا آرام سے. یہاں جو نئے ورڈز آئے تھے ان کے لیے جگہ دیا ہوا ہے، یہاں پر آپ میننگ لکھ لیجئے گا. تو سارے ورڈ کا میننگ ایک بار لکھنے سے انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہے، حول نکیرۃ التالیۃ الی معرفۃ باضافۃ ال. یہ عربی کوشچن پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو لکھ دیا ہے کہ دھیرے دھیرے جب آپ سمجھ جائیں گے تو سمجھنے لگیں گے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورڈز دیے ہوئے ہیں یہ سب نکیرہ ہے، اور ان نکیرہ کو معرفہ میں بدلنا ہے ال لگا کے. تو تلمیذن کو آپ بنائیں گے التلمیذو. مدرسن کو بنائیں گے المدرسو. المدرسو. مہندسن کو بنائیں گے المہندسو. طبیبن الطبیبو. ہے نا؟ اس کی پریکٹس کر لیجیے گا، اس کی پریکٹس کر لیجیے گا تو اچھا رہے گا. اب یہاں پر ڈیفینٹ ناؤنس دیے ہوئے ہیں ال والے، ان کو معرفہ سے نکیرہ میں کنورٹ کرنا ہے. الدیکو ہو جائے گا دیکن. الفیلو ہو جائے گا فیلن. امید ہے آپ کو یہ ایجوکیشنل ویڈیو پسند آیا ہوگا. لائک کیجئے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے سارے کانٹیکٹ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ابھی صفہ اسمارٹ اسکول کی طرف سے اور صفہ گلوبل کلاس روم کی طرف سے بہت سارے ایجوکیشنل ویڈیوز لگاتار آنے والے ہیں. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کے پاس
فوراً پہنچ سکے.